بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ نے کون کون سے معجزات دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے پہلے اور پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کون سے معجزات دکھائے، یہ سارا تفصیلی واقعہ بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اٹھائی، نہ کوئی بوجھ محسوس کیا۔ سیرت حلبیہ میں آپ رضی اللہ عنہا کا یہ قول مروی ہے کہ مجھے حمل سے پیدائش تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مگر مواہب اللدنیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان مروی ہے کہ میری والدہ نے دیگر عورتوں کی طرح حمل کا بوجھ محسوس کیا اور اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر میری والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بطن اطہر میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ دوران حمل چونکہ بوجھ محسوس کرنے اور نہ کرنے دونوں طرح کی روایات مروی ہیں، لہذا علماء کرام نے ان روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ ابتدائی حالت میں بوجھ تھا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سر یا پیٹ میں کوئی درد اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ حاملہ عورتوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں آپ ان سے بھی محفوظ رہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں 6 ماہ کی حاملہ تھی تو کوئی میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، آپ کو تمام جہاں سے بہتر ہستی کی ماں بننے کا شرف ملنے والا ہے، لہٰذا جب یہ ہستی دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھیے گا، اور اپنے معاملے یعنی آپ جو انوار و تجلیات وغیرہ دیکھیں ان کو کسی پر ظاہر مت کیجیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تمام مخلوق خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہیں، لہذا جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھیے گا، نیز ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیجیے گا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئیں تو اپنے سر کے قریب سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ایک تحریر موجود پائی۔ اس تحریر کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہو اور فساد کے لیے کوشاں ہے۔ نیز پناہ مانگتی ہوں ہر پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے، جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہیں۔ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتی ہوں اور اسی کے ظاہری و باطنی دست قدرت کے حوالے کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا دست قدرت ہی تمام مخلوقات پر غالب ہے، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے حجاب میں لے رکھا ہے، لہٰذا کوئی بھی انہیں تاابد کسی حال میں نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ یہ روایت اگرچہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سیرت کی کئی کتب میں موجود ہے، مگر شرف مصطفیٰ نامی کتاب میں اس کے بعد یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس خواب اور تعویذ کا ذکر چند عورتوں سے کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ کوئی آسیب ہے، لہٰذا اپنے گلے اور بازو پر لوہے کی کوئی چیز باندھ لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، مگر چند ہی دنوں میں وہ لوہے کی چیز خود بخود ٹوٹ گئی، اور میں جب بھی اسے باندھتی ایسا ہی ہوتا، لہٰذا میں نے باندھنا ہی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی تھے کہ ایک بار ان سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہاں منور ہو گیا، اور انہوں نے بصرہ کے میلات دیکھے۔
بصرہ شام کی جانب ایک شہر کا نام ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ولادت کے وقت بھی منقول ہے۔ چنانچہ علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں ان دونوں واقعات میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے جو نور حمل مبارک کے وقت دیکھا تھا وہ خواب میں تھا، اور جو ولادت باعث ہزار سعادت کے وقت دیکھا تھا وہ عالم بیداری میں تھا۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کے ظہور سے اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا نور لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے تمام اہل زمین کو ہدایت کی دولت نصیب ہوگی اور شرک کی تاریکی دور ہوگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت نور سے بصرہ کے محلات روشن ہونے کا تعلق ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک شام نور نبوت کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی بادشاہت والے ملک کا شہر ہے۔ جیسا کہ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سابقہ کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، ان کی جائے پیدائش مکہ، ہجرت کا مقام مدینہ منورہ اور بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے نبوت محمدی کی ابتدا ہوئی اور آپ کی بادشاہت ملک شام تک پہنچی، اور اسی لیے آپ کو معراج کی شب ملک شام کی جانب بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، جیسا کہ آپ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، ربیع الاول کی پہلی رات سیدہ آمنہ کو سرور مسرت حاصل ہوئی، دوسری رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی، تیسری رات میں کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہمارے حمد و شکر بجا لائے گی، چوتھی رات میں آپ نے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پانچویں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا کہ اے آمنہ، مدح و عزت کے مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر خوش ہو جاؤ۔ چھٹی رات میں فرحت و برکت مکمل ہو گئی، ساتویں رات میں نور چمکا اور مدھم نہیں ہوا، آٹھویں رات میں فرشتوں نے سیدہ آمنہ کے گرد طواف کیا، نویں رات میں سیدہ آمنہ کی سعادت و غنا ظاہر ہوئی، دسویں رات میں فرشتوں نے شکر و ثنا کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، گیارہویں رات میں سیدہ آمنہ سے مشقت و تھکاوٹ دور ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ہر ماہ میں آسمان و زمین کے درمیان یہ آواز سنا کرتی کہ آپ کو مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں جو صاحب خیر و برکت ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے معجزات۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔